أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. سامعین گرامی قدر، احکام عشرہ میں سے پہلی تختی پر جو احکام تھے وہ حقوق اللہ کے بارے میں، کہ توحید کو ماننا ہے، خدا کو ایک ماننا ہے، خدا کی تعظیم کرنا ہے اور خدا کی عبادت کرنا ہے، اسے بھول نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد آ رہے ہیں کہ اب انسانوں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے خدا کے حق ادا کر دیے تو اب آپ بری و ذمہ ہو گئے، نہیں، آپ پر پابندی عائد ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایک معاشرے کے فرد ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلی پابندی کیا ہے؟ سب سے پہلی تعظیم کس کی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے حقوق کس کے ادا کیے جائیں؟ ان کے جو ہمیں اس دنیا میں لائے، اپنے والدین کے، کیونکہ والدین ایک لحاظ سے خالق ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں لائے ہیں، ایک لحاظ سے وہ مخلوق ہیں کہ پروردگار نے انہیں پیدا فرمایا ہے، تو وہ خدا اور انسان کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، بلکہ یہ ماں اور یہ باپ دونوں خدا اور انسان کے درمیان ایک رابطے کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ جو شخص خدا کی تعظیم کرنے کے دعوے کرتا ہے لیکن اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتا جو اسے دنیا میں لائے ہیں، تو اس بڑے خالق کی، احسن الخالقین کی کس طرح سے وہ تعظیم کرے گا جبکہ ان کی تعظیم نہیں کرتا جو کہ اسے دنیا میں لانے کا سبب بنے۔ تو کہا گیا کہ تم اپنے والدین کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، اور یہ وہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری عمر دراز کروں گا۔ عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی تعظیم کرنے سے عمر لمبی کیسے ہو جاتی ہے، تو کوئی تک دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن آپ سچی بات یہ دیکھیے کہ اگر آج آپ اپنے والدین کی تعظیم کرتے ہیں تو کل کو آپ کے بچے بھی آپ کی تعظیم کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہی نمونہ دیکھا ہے کہ ابا دادا کی تعظیم کرتے تھے، دادی کی تعظیم کرتے تھے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے تھے، ان کے احترام کیا کرتے تھے، پہلے انہیں کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے، تو کل کو وہ بچے بھی آپ کا احترام کریں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے والدین کی توہین کی، بدتمیزی سے پیش آئے، تو کل کو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے، آپ کا جینا دوبھر ہو جائے گا، آپ کڑ کڑ کے مریں گے، آپ کی زندگی لمبی نہیں ہوگی، کم ہو جائے گی، کیونکہ کڑنے سے زندگی کم ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ واقعی سچی بات ہے کہ اگر آدمی اپنے والدین کا احترام کرے، بزرگوں کی تعظیم کرے، تو اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے اور وہ کڑ کڑ کے مر نہیں جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو والدین کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ ہماری عمر دراز ہوگی، تو اس کی کوئی اور مصلحت بھی ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک معاشرے میں جو سب سے بڑی اکائی جو ہے وہ ایک خاندان کی اکائی ہے، اور خاندان وجود میں آتا ہے والدین کے باہم ملاپ سے۔ جس گھر کے اندر والدین کا احترام نہ ہو، اس خاندان کی اکائی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور اگر وہ تمام اکائیاں اسی طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں تو وہ معاشرہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بڑی بڑی سلطنتیں جن کے پاس بہت بڑی فوجیں ہوا کرتی تھیں، اتنی بڑی طاقت ہوتی تھی، لیکن وہ ختم اس وقت ہوئے جب کہ والدین کا احترام ختم ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بڈھا اور یہ بڑھیا کھسٹ یہ مرنے کا نام نہیں لیتے، تو انہوں نے مرنے کا نام لیا یا نہیں لیا، لیکن معاشرے نے دم توڑ دیا۔ وہ والدین جن کا سایہ ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہے، اسے وہی بہتر سمجھ سکتا ہے جس کے سر سے یہ سایہ اٹھ گیا ہو۔ جب تک وہ سایہ سر پر ہوتا ہے ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم چھاؤں میں رہ رہے ہیں، لیکن جب وہ سایہ نہیں ہوتا تو تب گرمی کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ شاید وہ بوڑھے والدین ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، صرف بیٹھے رہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو دنیا خالی ہو جاتی ہے اس کا احساس تب ہوتا ہے۔ یہ والدین نعمت ہے،
والدین کا عزت اور احترام کی بات کی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر والدین سے تمہیں محبت ملے تو ان کا احترام کرو، لیکن اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے تو تم بھی ان کا احترام مت کرو۔ عدلے کا بدلہ دانت کے بدلے دانت۔ اگر وہ تمہیں ڈانٹتے ہیں تم بھی اپنے باپ کو ڈانٹو۔ اگر ماں مارتی ہے تو تم اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لو۔ یہ نہیں کہا گیا، یعنی یہ اس کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ آپ کے والدین کا آپ کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ یہ غیر مشروط معاہدہ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اور ہر حال میں والدین کا احترام کرنا ہے، چاہے ان کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا ہو، چاہے ہمیں وہ سلوک برا دکھائی دے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کا بھلا چاہتا ہے، برا نہیں چاہتا۔ ہمیں شاید بعض اوقات ان کی تنبیہ اور ان کی جھڑکیں بری لگتی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ معلوم نہیں کون سے زمانے کے لوگ ہیں، انہیں کیا معلوم کہ آج زمانہ بدل گیا ہے۔ لیکن وہ ہماری بھلائی کی خاطر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم عزت اور احترام ان کا کریں، کیونکہ اگر ہم ان کا عزت اور احترام نہیں کرتے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے، اور صرف اس وجہ سے ہم عزت اور احترام کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم پر یہ فرض عین ہے، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں والدین کا احترام کرنا ہی ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک پخ نکالی ہے اور یہ کہا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ باپ کو ماں کے اوپر فوقیت دی گئی ہے کیونکہ باپ کا ذکر پہلے آیا ہے۔ ماشاءاللہ، اگر یہی بات ہوتی تو اس سے پچھلے والے حکم میں یہ تھا کہ جس دن تمہیں آرام کرنا ہے، تمہارے اس آرام میں کوئی کام نہ کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر۔ تو چونکہ پہلے چوپائے کا نام آیا ہے، مسافر کا نام بعد میں آیا ہے، تو کیا گدھے کو انسان پہ فوقیت حاصل ہو گئی ہے کیونکہ اس کا نام پہلے آ گیا ہے؟ یہاں پہ فوقیت کی بات نہیں ہو رہی، یہ والدین کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں کا احترام کرنا ہے، دونوں کی عزت کرنا ہے، دونوں کو اپنے سر پہ بٹھانا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے ماں باپ ہو ہی نہ، جو یتیم ہو، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے کوئی حکم ہونا چاہیے نا۔ تو ظاہر یہ ہے کہ جس نے پالا پوسا ہے وہی اس کے ماں باپ ہیں، وہ ان کا احترام کرے۔ اگر ہے ماں باپ تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو جس نے پالا پوسا اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنا ہے، توہین نہیں کرنا ہے۔ بلکہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ اسی شریعت میں ایک ایسا سخت حکم موجود ہے، یہاں پہ وعدہ ہے کہ تمہاری عمر دراز ہوگی اگر تم ان کی تعظیم کرو گے۔ اسی شریعت میں یہ حکم موجود ہے کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، ان پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں باپ اس کو لے کے آ جائیں عدالت میں، اور عدالت اس بچے کو سنسار کر دے گی، اس کو سزائے موت دے گی۔ کلام اللہ نے والدین کے احترام کو بڑی اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ میرے مولا سیدنا مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنے والدین کے تابع رہے، ان کا حکم مانتے رہے۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ ذات جو عرش سے فرش پر آ جائے، جس کا کائنات حکم مان رہی ہو، وہ اپنے والدین کا، اپنی والدہ کا حکم ماننے سے انکار نہ کرے اور تابع فرمان رہے، تو والدین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور انسانوں کی جب بات چلی ہے تو سب سے پہلے والدین کی بات آئی ہے۔ خون کرنے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے، لالچ کرنے سے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ والدین کا احترام کرو، کیونکہ جو والدین کا احترام نہیں کرتا، ان پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کل وہ دوسرے پر بھی ہاتھ اٹھا لے گا، اس سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہیں سے گھر سے عزت اور احترام کی بات ہوتی ہے۔ رہ گئے تھے وہ لوگ جن کے والدین نہیں ہیں، تو اسی کلام اللہ نے کہا کہ جس کا کوئی باپ نہیں ہے اس کا خدا باپ ہے۔ وہ اٹھ گئے، یتیموں کا باپ وہی ہے، بیواؤں کا وہی ہے، سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، چاہے وہ کتنے ہی عمر رسیدہ کیوں نہ ہو جائیں، چاہے وہ کتنے ہی معاشرے کی نظر میں بیکار ہوں، لیکن ہمارے والدین ہیں، احترام ہمیں ان کا کرنا ہے، ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں ہو، کیونکہ جو ہمیں اس دنیا میں لائے، اگر ہم ان کا احترام نہیں کر سکتے
تو اس بڑی ذات کا بھی احترام کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا جس نے کہ ہمیں خلق کیا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے درجے کے خالق ہیں، وہ بڑا خالق جو ہے پھر اس کا احترام ہمارے دل سے خود بخود اٹھ جائے گا۔ اور جن معاشروں میں ایسا ہوا وہ معاشرے اسی طرح سے شکار ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ پروردگار عالم ہمارے معاشرے کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی اور اس معاشرے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔